بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب ہشت بہشت کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں دلیل العارفین کی 8 مجلسیں الحمدللہ مکمل ہوئی۔ آج سے 9ویں مجلس کا آغاز ہے۔ جب پائے بوسی کی دولت نصیب ہوئی، یعنی پیروں کو چومنے کی دولت نصیب ہوئی، تو اس وقت شیخ اوحد کرمانی، شیخ واحد برہان غزنوی، خواجہ سلیمان عبد الرحمن اور چند درویش حاضر خدمت تھے۔ بات سلوک کے بارے میں شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ مشائخ نے سلوک کے 100 درجے مقرر کیے ہیں، ان میں سے 70واں مرتبہ کشف و کرامت کا ہے۔ پس جو شخص اس 70ویں درجے میں اپنے تئیں ظاہر کر دے، جو شخص اس مقام پر پہنچ کر اپنے تئیں یعنی اپنے نیچے اپنے آپ میں ظاہر کر دے، وہ باقی کے 83 کس طرح حاصل کرے گا؟ سالک کو چاہیے کہ جب تک 100ویں مرتبہ پر نہ پہنچ جائے اپنی تئیں ظاہر نہ کرے، یعنی 17واں درجہ کشف اور کرامت کا ہے، تو 17ویں درجے میں اپنے آپ کو ظاہر کر دے گا تو باقی کے 83 درجے کس طرح حاصل کرے گا؟ کیونکہ بتلایا گیا کہ سلوک کے 100 درجے ہیں، تو سالک کو چاہیے کہ جب تک 100ویں درجے میں یعنی 100 درجے جو ہوتے ہیں تو اس میں آخری درجے پر نہ پہنچ جائے، اپنے تئیں ظاہر نہ کرے۔ پھر فرمایا کہ خواجگان چشت کے خاندان میں بعض نے 15 درجے مقرر کیے ہیں، جن میں 5واں کشف و کرامات کا ہے۔ 15 درجوں میں سے 5واں درجہ کشف اور کرامات کا ہے۔ کشف یعنی جو اندر کے حالوں کی خبر رکھتے ہیں۔ کشف کے حقیقی معنی آتے ہیں کھولنے کے، تو یہ رازوں کو کھولنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے خواجگان فرماتے ہیں کہ جب تک 15ویں درجے تک نہ پہنچ جائیں، اپنے تئیں ظاہر نہ کرے، پھر کامل ہوگا۔ پھر نیز فرمایا کہ سلوک کی بابت لکھا ہے، یعنی سلوک کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ آپ دیدار کیوں نہیں چاہتے؟ اگر چاہو تو ضرور مل جائے۔ فرمایا کہ میں ایک چیز نہیں چاہتا، وہ یہ کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے مانگی اور اسے نصیب نہ ہوئی، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر مانگے ملی۔ بس بندے کو خواہش سے کیا واسطہ، اگر یعنی چاہت سے کیا واسطہ، کیا لین دین؟ اگر وہ اس کے لائق ہوگا تو خود ہی حجاب اٹھا دیں گے اور تجلی ہو جائے گی، بس کیا ضرورت ہے کہ ہم خواہش کریں؟ یعنی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دیدار الہی کی طلب نہیں کرتے تھے، تو اگر چاہت کرتے تو ہو سکتا تھا کہ دیدار کرا دیا جاتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں وہ چیز نہیں چاہتا جو موسیٰ علیہ السلام نے مانگی اور ان کو نہ ملی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بغیر مانگے ملی۔ تو اب جب چاہت اور مانگنے سے ہم کو کیا لینا دینا؟ اگر لیاقت ہے تو خود ہی پردے اٹھ جائیں گے اور تجلی ہو جائے گی، یعنی دیدار ہو جائے گا، بس کیا ضرورت ہے کہ ہم خواہش کریں؟ یہ اولیاء اللہ کے اپنے اسرار و رموز ہے، ان کی راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد عشق کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، تو فرمایا کہ عاشق کا دل
محبت کا آتش کدہ ہوتا ہے، عاشق کا دل جو ہے محبت کا آتش کدہ ہوتا ہے، محبت کی آگ لگی ہوتی ہے اس میں، جو اس میں جائے اسے جلا دیتا ہے اور ناچیز کر دیتا ہے، یعنی کوئی جو بھی اس میں جاتا ہے اسے اب باقی نہیں رکھتا بلکہ اسے جلا دیتا ہے، کیونکہ عشق کی آگ سے بڑھ کر کوئی آگ تیز نہیں ہے۔ بعد ازاں فرمایا، یعنی اس کے بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ بایزید بسطامی علیہ الرحمہ مقام قرب میں پہنچے، اللہ کے قرب کے مقام میں پہنچ گئے تو غیب سے آواز آئی کہ اے بایزید، آج تیری درخواست اور ہماری بخشش کا وقت ہے، جو چاہتا ہے مانگ، ہم دیں گے۔ خواجہ صاحب نے حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے سر بسجود ہو کر عرض کیا، سر کو سجدے میں رکھ کر عرض کیا کہ بندے کو خواہش سے کیا واسطہ، جو کچھ بادشاہ سے عطا ہوگا اسی پر راضی ہے۔ آواز آئی کہ اے بایزید، ہم نے تجھے آخرت دی۔ عرض کی کہ وہ دوستانہ الہی کا قید خانہ ہے، یعنی یہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو آواز آ رہی ہے کہ اے بایزید، ہم نے تجھے آخرت دی، تو کہنے لگے کہ وہ دوستانہ الہی کا قید خانہ ہے۔ پھر آواز آئی اے بایزید، بہشت یعنی جنت، دوزخ، عرش، کرسی اور جو ہماری ملکیت ہے سب کچھ تجھے دے دیا۔ عرض کی، کہنے لگے کہ نہیں۔ آواز آئی کہ پھر تیرا کیا مطلب ہے؟ عرض کی، کہنے لگے کہ پروردگار تجھے خود معلوم ہے۔ آواز آئی اے بایزید، کیا تو ہمیں طلب کرتا ہے؟ اگر میں تیری طلب کروں تو پھر کیا کرے؟ یعنی اے بایزید، کیا تم ہمیں طلب کرتے ہو؟ اگر ہم تمہاری طلب کرے تو پھر کیا کرو گے؟ یہ آواز سنتے ہی عرض کی کہ مجھے تیری قسم، اگر تو مجھے طلب کرے تو قیامت کے دن جب میرا حشر ہو تو دوزخ کے پاس کھڑے ہو کر ایک ہی آہ سے دوزخ کی آگ کو نابود کر دوں، یعنی دوزخ کی آگ کو ایک ہی آہ سے ختم کر دوں، کیونکہ محبت کی آگ کے مقابلے میں دوزخ کی آگ کی کچھ حقیقت نہیں۔ جب یہ قسم کھائی تو آواز آئی کہ اے بایزید، جو کچھ تو چاہتا ہے وہ تجھے مل گیا۔ پھر اسی موقع کے مناسب یہ حکایت بیان فرمائی کہ رابعہ بصری ایک رات عشق کے شوق اور اشتیاق کی وجہ سے الحریق الحریق پکارتی تھی۔ عشق کے شوق اور شوق کے بڑھ جانے کی وجہ سے آپ پکارتی تھی الحریق الحریق، یعنی جلانے کے بارے میں آپ کہتی تھی۔ اہل بصرہ یہ فریاد سن کر باہر نکلے تاکہ آگ بجھائیں۔ لوگوں نے سنا کہ یہ آگ آگ اس طرح کی آواز لگا رہی ہیں، لوگ سمجھے کہ کہیں آگ لگ گئی ہے، چلو اسے بجھایا جائے۔ تو ان میں سے ایک شخص واصل خدا تھا، یعنی خدا تک پہنچا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ کیسے بے وقوف ہے جو رابعہ کی آگ بجھانے آئے ہیں، اس کے تو سینے میں عشق کی آگ بھڑکی ہوئی ہے، یہ وصال دوست کے سوا نہیں بجھے گی، یعنی جب تک خدا سے نہیں ملے گی جب تک یہ آگ نہیں بجھے گی۔ پھر فرمایا کہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ دوست کے عشق میں کمالیت کس بات کا نام ہے؟ دوست کے عشق میں کمال کس بات کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ جب معشوق سیاست کرنا چاہے اور عاشق کا سر کاٹنا چاہے تو چون و چرا نہ کرے، یعنی چوں چرا نہ کرے، یعنی ایسا کیوں ویسا کیوں کچھ نہ کہے، بلکہ معشوق جو کرنا چاہے، عاشق کا اگر سر کاٹنا بھی چاہے تو عاشق کچھ نہ کہے، اور تو اسے کہتے ہیں عشق کا کمال، اور رضائے معشوق میں کمر بستہ رہے، معشوق کی خوشنودی کو حاصل کرنے میں بالکل لگا رہے،
اور اس کے مشاہدے میں ایسا مستغرق رہے، ایسا ڈوبا رہے کہ اسے بندنے کھلنے کی ذرہ بھر خبر بھی نہ ہو، ایسا ڈوبا رہے اس کے دیدار میں، اس کے مشاہدے میں۔ پھر خواجہ معین الدین عوام اللہ تقواہ نے آپ دیدہ ہو کر یہ شعر پڑھا، یعنی آنکھیں اشکبار ہو گئی، یہ شعر پڑھا: خوب رویاں چو بندہ گیرن، عاشقان پیش شان چنی میرن۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ بغداد میں ایک عاشق کو 1000 کوڑے لگائے گئے، نہ تو اس نے ہاتھ اٹھایا اور نہ اس کے پاؤں نے لغزش کھائی۔ ایک واصل نے اس سے پوچھا، یعنی خدا سے جو ملا ہوا تھا، اس سے پوچھا کہ کیا حالت ہے؟ کیا میرا معشوق میرے سامنے تھا؟ اس کے مشاہدے کی قوت سے مجھے ذرا تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ خبر بھی نہیں ہوئی۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بغداد میں کسی عیار کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، کسی عیار کے مکار کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے تو وہ ہنستا تھا۔ ایک نے اس سے ہنسی کا سبب پوچھا، بھئی ہنستے کیوں ہوں؟ کہا کہ میرا محبوب آنکھوں کے سامنے ہے، اس کی قوت مشاہدہ کے باعث مجھے اس کی درد کی خبر ہی نہیں، یعنی میں اس کو آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، وہ میری آنکھوں کے سامنے موجود ہے، تو اس کی طاقت کی وجہ سے مجھے درد کی خبر نہیں۔ میں ایسا مستغرق تھا، ایسا ڈوبا ہوا تھا کہ مجھے ہاتھ پاؤں کٹنے کی خبر ہی نہیں۔ خواجہ صاحب نے آپ دیدہ ہو کر پھر فارسی کا یہ شعر پڑھا: اوں برسر قتل و من درد حیرانم۔ بعد ازاں اہل سلوک اور عارفوں کے احوال کی بابت گفتگو شروع ہوئی، یعنی عارف سلوک والے اور عارفین کے حالتوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، تو زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے مناجات کے وقت یہ الفاظ کہے: کیف السلوک علیک، یعنی تجھ تک کیسے پہنچا جائے، تیری طرف کون سا راستہ جاتا ہے؟ آواز آئی ہے: بایزید طلق نفسک ثلاث وقل هو اللہ، یعنی پہلے اپنے تئی 3 طلاق دے دے، یعنی پہلے خود کو 3 طلاق دے اور پھر ہماری بات کر۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب تک آدمی راہ سلوک میں پہلے دنیا و ما فیہا اور پھر اپنے تئی نہ چھوڑے، یعنی اپنے آپ کو نہ چھوڑے، وہ اہل سلوک میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، اور نہ میں ان کا ہوتا ہوں۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ اہل سلوک میں جب تک کہ آدمی داخل نہیں ہوتا کہ راہ سلوک میں دنیا و ما فیہا اور اپنے آپ کو نہ بھول جائے، تو جب تک راہ سلوک میں داخل بھی نہیں ہوتا اور نہ ان میں کا ہوتا ہے، یعنی اہل سلوک میں نہیں کہلائے گا۔ بس اگر اس کی یہ حالت نہ ہو تو سمجھو کہ وہ جھوٹا ہے، یعنی وہ سالک نہیں، وہ جھوٹا ہے۔ بعد ازاں فرمایا، یعنی اس کے بعد فرمایا کہ ایک بزرگ طریقت نے جو اہل عشق تھا، ایک مرتبہ مناجات میں کہا، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھی، تو مناجات میں کہا کہ تو تو مجھ سے 70 سال کا حساب پوچھے گا، لیکن میں تو 70,000 سال کا پوچھوں گا، کیونکہ 70-80 ہزار سال کا عرصہ ہوا ہے تو نے الست بربکم کہہ کر سارے جہان میں شور برپا کر دیا۔ یہ شور جو زمین و آسمان میں برپا ہے، سب الستو کے شوق کی وجہ ہے۔ یعنی جیسے ہی اس بزرگ نے یہ بات کہی تو آواز آئی کہ جواب سن، تیری آرزو تجھے مل جائے گی، یعنی میں تیرے وجود کو ذرہ ذرہ کر کے ہر ذرے کو دیدار دکھاؤں گا،
یعنی دیدار ہر ذرے کو اللہ رب العزت کرائے گا اور کہے گا اور کہوں گا یہ ہیں تیرے 70,000 سال اور باقی الگ رکھ دوں گا۔ پھر اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ عارف ہر روز یہی بات کہا کرتا ہے، جو اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت حاصل کرتا ہے تو وہ یہی بات ہر دن کہتا ہے کہ ہر ایک شخص کسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے، جھکتا ہے، لیکن میں کسی چیز کی طرف مائل نہیں ہوتا، میں کسی چیز کی طرف نہیں جھکتا، بس ایک مرتبہ بھی میں نے فدا نہ کیا، خواہ ساتوں زمینیں چاہے ساتوں زمینیں درہم برہم ہو جائے، ساتوں زمینیں جو ہے درہم برہم ہو جائے، میں کبھی اپنے لیے طلب نہ کروں گا، اپنے لیے کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر غلبات شوق میں کہا کہ اس نے مجھے دیکھنا چاہا لیکن ہم نے اسے دیکھنا نہ چاہا، یعنی بندے کو مراد اور خواہش سے کیا کام۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے بیان کیا کہ ہم نے سہل سے منہ پھیر لیا اور جب بارگاہ میں گئے تو انہیں اپنے سے پہلے موجود پایا۔ ہم نے جو ہے سہل سے منہ پھیر لیا اور جب بارگاہ میں گئے تو انہیں موجود پایا، جو کچھ ہم پہلے سے موجود پایا، جو کچھ ہم چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عنایت کاملہ سے پہلے ہی ہمیں پہنچا دیا۔ پھر اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک بزرگ یہ فرماتے تھے کہ جب سانپ کی طرح کیچلی سے نکلا اور نگاہ کی، یعنی سانپ جیسے کیچلی سے نکلتا ہے تو ایسے ہی جب سانپ کی طرح میں کیچلی سے نکلا اور نگاہ کی، نظر کی، تو عاشق معشوق دونوں کو ایک ہی پایا، یعنی عالم توحید میں ایک ہی ہے، اسی واسطے تو نے ایک ہی دیکھا۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد فرمایا کہ جب عارف کا حال کامل ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے تو لاکھوں مقام سے باہر نکلتا ہے اور اپنا کام ترقی پر دیکھتا ہے، اگر اس مقام سے نہ نکلے تو اسی مقام میں حیران رہ جاتا ہے، یعنی ابھی کفارے پر ہے، اسے راہ ہی معلوم نہیں، اس واسطے زیادہ تر ضائع ہی رہتا ہے، بیکار ہی رہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ خواجہ بایزید بسطامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ 30 سال سے حق میں تھا، صحیح راستے میں تھا، اب میں نے اپنا آئینہ دے دیا، یعنی جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ نہ رہا، اور شرکت وغیرہ اور تکبر اور خودی بالکل اڑ گئی، یعنی خودی اور تکبر اور شرکت وغیرہ جتنی ساری چیزیں تھیں بالکل ختم ہو گئی، لیکن چونکہ میں نہیں رہا ہوں اس لیے حق تعالی ہی اپنا آئینہ ہے، اور جو کچھ میں کہتا ہوں وہ اپنا آئینہ ہے، یعنی حق تعالی میری زبان سے کہتا ہے اور میرا بیچ میں دخل نہیں۔ یعنی اس سے قبل آپ نے شاید سنا ہوگا، بعض احادیث مبارکہ میں بھی اس کی وضاحت ملتی ہے کہ جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے کہ میں اس کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی وہ زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ تو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ حق تعالی میری زبان سے کہتا ہے۔ بعد ازاں فرمایا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ قول کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں اس درگاہ میں کئی سال مجاور رہا، یعنی اس بارگاہ میں کئی سال میں چمٹا رہا، آخر سوائے حسرت کے کچھ نصیب نہیں ہوا۔ تو جب میں بارگاہ میں آیا تو کوئی تکلیف نہ تھی، اہل دنیا میں اور اہل آخرت میں مشغول تھے، سب لگے ہوئے تھے، دنیا والے دنیا میں اور آخرت والے آخرت میں لگے ہوئے تھے، مدعی جو ہے دعوے میں اور اہل تقوی میں، بعض کھانے پینے میں، بعض سماع اور رقص میں مشغول تھے، یعنی کچھ جو ہے کھانے پینے میں مشغول ہے، کچھ سماع کی محفلوں میں اور رقص کی محفلوں میں مشغول ہے، اور بعض جو ہے بادشاہ کے پاس تھے جو دریائے عجز میں غرق تھے، بے بسی کے سمندر میں دریا میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد یہ حکایت بیان فرمائی، مدت کا ذکر ہے کہ میں
خانہ کعبہ کے گرد، یعنی خانہ کعبہ کے پاس، ایک لمبے زمانے کی بات ہے کہ میں خانہ کعبہ کے پاس پھرتا تھا، اب خانہ کعبہ میرے گرد پھرتا ہے، میرے آس پاس پھرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب میں خدا رسیدہ ہوا تو ایک رات عشق میں اپنے دل کو طلب کر رہا تھا، صبح کے وقت، یعنی جب میں خدا تک پہنچا تو ایک رات عشق میں اپنے دل کو طلب کر رہا تھا، صبح کے وقت آواز آئی کہ اے بایزید، کیا تو ہمارے سوا اور کچھ طلب کرتا ہے؟ تجھے دل سے کیا سروکار؟ بعد ازاں، یعنی اس کے بعد اسی موقع پر فرمایا کہ عارف وہ شخص ہے کہ خواہ کہیں ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہو، اور خواہ کچھ طلب کرے، یعنی چاہے کچھ طلب کرے، کچھ بھی مانگے، اسی کے پاس آئے، جس سے بات کہے جواب اسی سے سنے۔ اس راہ میں وہ عارف نہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کے در پہ ہو۔ بعد ازاں فرمایا، یعنی اس کے بعد فرمایا کہ عارفوں کا درجہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ جب اس درجے پر پہنچتے ہیں تو دنیا و ما فیہا اپنی انگلیوں میں دیکھتے ہیں، یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان کو اپنی انگلیوں میں نظر آتا ہے۔ چنانچہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے طریقت میں کہاں تک ترقی کی ہے، طریقت کے معاملے میں آپ کی ترقی کہاں تک ہے؟ فرمایا یہاں تک کہ جب میں اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان نگاہ کرتا ہوں تو اس میں دنیا، تمام دنیا وما فیہا دکھائی دیتا ہے، یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان میں دیکھ لیتا ہوں۔ یہ ترقی میری یہاں تک کی۔ پھر فرمایا کہ مرید کو طاعت میں مزہ آتا ہے، اطاعت کرنے میں مزہ آتا ہے، اسے طاعت میں مزہ اس وقت آتا ہے جب اسے طاعت میں خوشی و خرمی حاصل ہوتی ہے، خوشی اور خرمی حاصل ہوتی ہے، یعنی وہ خوش اور خرم ہوتا ہے، اس خوشی سے اسے حجاب بھی قریب ہو جاتا ہے۔ بعد ازاں، یعنی اس کے بعد فرمایا کہ عارف کا سب سے گھٹیل درجہ یہ ہے کہ صفات حق اس میں پائی جاتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ رابعہ بصری نے شوق کے غلبے میں کہا، اے درویش، اگر خلقت کے بدلے مجھے آگ میں جلایا جائے، مخلوق کے بدلے اگر مجھے آگ میں جلایا جائے اور میں صبر کروں تو چونکہ مجھے محبت کا دعویٰ ہے اس لیے میں نے گویا کچھ نہیں کہا، اگر میرے گناہ ساری خلقت کے عوض بخشے، ساری مخلوق کے بدلے میرے گناہ بخشے تو چونکہ اس کی رحمت، مہربانی اور عنایت ہے، ابھی بہت کام نہیں کیا، یعنی ابھی بہت سی طاعت اور عبادت باقی ہے۔ پھر فرمایا کہ اہل سلوک کے مذہب میں کسی پر تعجب کرنا بھی ایک گناہ ہے، اہل سلوک کے مذہب میں، سالکین کے مذہب میں کسی پر تعجب کرنا بھی ایک گناہ ہے۔ پھر فرمایا کہ گناہ سے بھی بدتر، کیونکہ گناہ سے ایک مرتبہ توبہ کی جاتی ہے اور طاعت سے 1000 مرتبہ، گناہ سے ایک مرتبہ توبہ کی جاتی ہے اور طاعت سے 1000 مرتبہ، یعنی خود پسندی بڑا سخت گناہ ہے کہ آدمی اپنے آپ میں خوش ہو کہ میں بڑا نمازی، میں بڑا متقی، پرہیزگار، بڑا عابد اور بڑا زاہد۔ پھر فرمایا کہ محبت حق میں عارف کا کمال درجہ یہ ہے، عارف جو ہوتا ہے تو اس کی محبت کا کمال درجہ یہ ہے کہ پہلے خود دلی نور دکھائے، پہلے جو دل کا نور ہے وہ دکھائے، اور پھر اگر کوئی شخص اس کے پاس دعویٰ کر کے آئے تو اسے بزور کرامت قائل کرے، یعنی قیامت کے زور سے اس کو ماننے والا بنا لے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ شیخ اوحد کرمانی اور شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ ان کے ساتھ میں مدینے کی طرف سفر کر رہا تھا۔ جب ہم دمشق میں پہنچے تو وہاں پر مسجد کے سامنے 12,000 انبیاء علیہم السلام کے روضے دیکھے۔ دمشق میں جب پہنچے تو مسجد کے سامنے 12,000 انبیاء علیہم السلام کی قبریں ہیں، روضے ہیں، جہاں پر لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ ہم نے لوگوں کی ضرورتیں وہاں پوری ہوتی ہیں، ہم نے انبیاء کی زیارت کی اور وہاں کے بزرگ کو دریافت کیا
یعنی وہاں کے بزرگوں سے پوچھا۔ چنانچہ ایک روز میں شیخ اوحد کرمانی اور شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ یعنی ان کے ساتھ ایک بزرگ واصل حق درویش محمد عارف نامی، ان کو دمشق کی مسجد میں نے دیکھا کہ چند اور درویش اس کے پاس بیٹھے تھے، اور بات اس بارے میں ہو رہی تھی کہ جو شخص کسی چیز کا دعویٰ کرے جب تک وہ لوگوں میں اس کا اظہار نہ کرے وہ کب معلوم کر سکتے ہیں؟ کوئی چیز کا اگر ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے، لوگوں میں اس کا اظہار نہیں کرے گا تو لوگ کیسے معلوم کریں گے؟ الغرض ایک آدمی محمد عارف سے بحث کر رہا تھا، جو عارف نام کے بزرگ تھے ان سے بحث کر رہا تھا، اور محمد عارف کہتا تھا، یعنی وہ بزرگ یہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن درویشوں سے معافی مانگی جائے گی اور دولت مند سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ اس شخص کو یہ ناگوار گزرا، یعنی اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ پوچھا کہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ خواجہ محمد عارف کو کتاب کا نام یاد نہ تھا، کچھ دیر مراقبہ کر کے نام بتایا، یعنی دل پر توجہ کی اور پھر نام بتایا۔ اس شخص نے کہا کہ جب تک مجھے نہ دکھلاؤ گے میں نہیں مانوں گا، یعنی کتاب میں دکھانا بھی پڑے گا۔ سر اٹھا کر کہا کہ جو بندگان خدا کو صحیفہ دکھایا ہے اس مرد کے سامنے رکھ، اس مرد کے سامنے رکھ، یعنی خدا کے بندوں کو جو صحیفہ اور جو کتاب ابھی دکھائی گئی اس کے سامنے بھی رکھ دی جائے تاکہ دیکھ لے۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ کتاب جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اسے دکھائیں۔ اس نے اٹھ کر اقرار کیا، فرشتوں نے جب دکھا دیا تو اس نے اٹھ کر مان لیا اور قدموں میں گر پڑا اور کہا کہ دیکھو یہ ہیں خدا کے مرد۔ یعنی اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کو دلیل کے ذریعے سے منوایا ہے۔ بعد ازاں گفتگو اس بارے میں شروع ہوئی، یعنی اس کے بعد گفتگو اس بارے میں چلی کہ جو شخص اس مجلس میں ہے وہ اپنی کرامت دکھائے۔ یہ سنتے ہی خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً مصلے کے نیچے ہاتھ ڈالا اور مٹھی بھر اشرفیاں نکال لائے۔ ایک درویش موجود تھا، اسے دے کر فرمایا کہ درویشوں کے لیے حلوہ لے آئے۔ جب یہ کرامت دکھائی تو شیخ اوحد نے پاس پڑی ہوئی لکڑی پر ہاتھ مارا، حکم الہی سے وہ لکڑی سونے کی بن گئی۔ پیچھے رہ گیا میں، یعنی میں پیچھے بچا، میں اپنے پیر کی وجہ سے کوئی بات ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے پیر تھے تو میں اب کوئی بات ظاہر نہیں کر سکا۔ شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا، میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم کیوں نہیں کچھ کہتے؟ وہاں پر ایک بھوکا درویش تھا جو شرم کے مارے سوال نہیں کرتا تھا۔ میں نے گودڑی میں سے جو کی 4 روٹیاں نکال کر اسے دے دی۔ اس درویش اور خواجہ محمد عارف نے فرمایا کہ درویش میں جب تک اتنی قوت نہ ہو اسے درویش نہیں کہہ سکتے۔ پھر فرمایا کہ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ جب سے میں نے دنیا کو دشمن قرار دیا میں خلقت کے نزدیک نہیں گیا۔ دنیا کو جب سے میں نے اپنا دشمن بنا لیا میں مخلوق کے نزدیک نہیں گیا۔ خدا کو خلقت پر ترجیح دی، خدا کو ساری مخلوق پر ترجیح دی، فوقیت دی، اور مجھ پر محبت نے اس قدر غلبہ کیا کہ میں اپنے وجود کو بھی دشمن سمجھنے لگا، خود اپنے آپ کو بھی دشمن سمجھنے لگا، اپنے وجود کو بھی دشمن سمجھنے لگا، اور زندگی اور موت کو درمیان سے اٹھا لیا۔ صرف حق تعالیٰ کی بقا اور انس کو چاہتا تھا، اللہ رب العالمین کی بقا کو، اور اللہ یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ رب العزت کی ملاقات کو، لقاء اگر اس کو پڑھا جائے تو لقاء اور انس کو چاہتا تھا۔ تو انس کے معنی آتے ہیں مانوسیت کے، چاہت کے آتے ہیں۔ بعد ازاں فرمایا کہ اس کے بعد فرمایا کہ سلوک کے بارے میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب خاص قسم کے عاشقوں کو بہشت میں لے جانے کا حکم ہوگا، خاص قسم کے عاشقوں کو جب جنت میں لے جانے کا حکم ہوگا تو وہ کہیں گے ہم بہشت کو کیا کریں، ہم جنت کو کیا کریں؟
بہشت اسے دے جس نے بہشت کے لالچ میں تیری پرستش کی۔ بہشت یعنی جنت تو ان کو دے دے جن لوگوں نے جنت کی لالچ میں تیری پرستش کی، تیری عبادت کی۔ پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب اپنا دیدار کسی شخص کو دیا جائے تو پھر وہ بہشت کو کیا کرے، وہ جنت کو کیا کرے۔ پھر یہ اشارہ فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو پہلے بقا حاصل کرو، اگر نہیں کر سکتے تو صلاحیت اور زہد تو ایک ہوا کی طرح ہے جو تم پر چلتی ہے، جو ہوا تم پر چلتی ہے تو صلاحیت اور زہد بھی اس ہوا کی طرح ہی ہے۔ پھر خواجہ صاحب نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، آنکھوں میں پانی آ گئے، اور فرمایا کہ بہت سے مردوں کو عاجزاً اور عاجزوں کو، بہت سے مردوں کو عاجز اور عاجزوں کو مرد بنا دیا ہے اس راہ میں، یعنی اس راہ میں بہت سے جو مرد ہے تو وہ بے بس ہو گئے، اور بہت سے بے بس جو ہے وہ مرد بن گئے، یعنی طاقتور بن گئے۔ پھر اسی بارے میں فرمایا کہ گناہ تمہیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا مسلمان بھائی کو خوار کرنا اور اس کی بے عزتی کرنا۔ مسلمان بھائی کی بے عزتی کرنا اور اس کو ذلیل کرنا جتنا نقصان تمہیں پہنچائے گا، کوئی گناہ بھی اتنا نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو یعنی کتنا بڑا نقصان ہے کسی کو ذلیل کرنا، یا اپنا ہی نقصان کرنا ہے، کیونکہ اسی وجہ سے کہا تو جاتا ہے کہ ایذائے مسلم حرام ہے، کہ مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، اور اسی طریقے سے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ کہا گیا۔ بعد ازاں فرمایا، یعنی اس کے بعد یہ فرمایا کہ ایک درویش از حد بزرگ اور واصل تھا، بہت زیادہ بوڑھے تھے اور خدا سے ملے ہوئے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ اہل دنیا کی راہ میں معذور ہے، دنیا والے جو ہے دنیا کے راستے میں معذور ہے، اور اہل آخرت حق کی دوستی کے سرور میں خوش ہے، کہ بھئی خدا کی دوستی کے جو خوشی ہے ان کو، تو اس میں آخرت والے خوش ہیں۔ اور اہل معرفت نور علی نور ہے، ان کے کیا کہنے، یہ ایک بھید ہے، ایک راز ہے جسے اہل سلوک ہی جانتے ہیں۔ اہل معرفت کی عبادت پاس انفاس ہے، کہ اپنی جو سانسیں چل رہی ہے اس کا بھی خیال کیا جائے۔ پھر فرمایا یعنی ہر سانس اور ہر لمحہ جو ہے اللہ کا ذکر ہو، ہماری جو سانسیں چل رہی ہے یہ بھی خدا کی یاد سے غافل نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ جب عارف خاموش ہو جاتا ہے تو اس سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، اور جب آنکھیں بند کرتا ہے یعنی سوتا ہے تو اس واسطے سر نہیں اٹھاتا کہ شاید اسرافیل کرنا نہ پھونک دے، یعنی جب وہ سوتا ہے اس لیے سر نہیں اٹھاتا کہ شاید سور نہ پھونک دیا جائے۔ بعد ازاں فرمایا، یعنی اس کے بعد فرمایا کہ خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حق تعالیٰ کی شناخت کی، حق تعالیٰ کی پہچان کی علامت یہ ہے کہ خاموش رہے اور خلقت سے دور بھاگے۔ اللہ کی اگر پہچان نصیب ہو گئی تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آدمی خاموش رہے، مخلوق سے دور بھاگے۔ پھر اسی موقع کے مناسب فرمایا، اسی موقع کی مناسبت سے فرمایا کہ ایک مرتبہ شاہ شجاع کرمانی سے پوچھا گیا کہ سال سے شناخت حاصل ہوئی، فرمایا جب سے، مطلب پوچھا گیا کہ کتنے سال سے شناخت حاصل ہوئی، کئے سال سے شناخت حاصل ہوئی، یعنی کتنے سال سے شناخت حاصل ہوئی، معرفت حاصل ہوئی، فرمایا جب سے شناخت حاصل ہوئی خلقت سے بھاگنے لگا، بعد ازاں یعنی مخلوق سے بھاگنے لگا، یعنی اس کے بعد پھر فرمایا کہ جس نے خدا کو پہچان لیا اگر وہ خلق سے دور نہ بھاگے، مخلوق سے دور نہ بھاگے تو سمجھ لو کہ اس میں کوئی نعمت نہیں۔ پھر اسی موقع کے مناسب فرمایا، اسی موقع کی مناسبت سے فرمایا
کہ عارف وہ شخص ہوتا ہے جو کچھ اس کے اندر ہو، جو کچھ اس کے اندر ہو وہ دل سے نکال دے، تاکہ اپنے دوست کی طرح یگانہ ہو جائے اور اکیلا ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے کوئی چیز ہٹا نہیں رکھے گا، دور نہیں کرے گا، نہ وہ دونوں جہاں کی پرواہ کرے گا۔ پھر زبان مبارک سے فرمایا کہ عارف کا کمال اس میں ہے کہ اپنے تئیں راہ خدا میں چلائے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں چلا دے۔ بعد از آن فرمایا، یعنی اس کے بعد فرمایا کہ اگر قیامت کے دن کوئی چیز بہشت میں پہنچائے گی تو زہد نہ کہ علم، دنیا سے بے رغبتی جو ہے یہ جنت میں لے جائے گی، علم جو ہے جنت میں نہیں لے جائے گا، عمل ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ عارف خواہ معرفت کی بابت کتنا ہی بیان کرے، معرفت کے بارے میں چاہے عارف کتنا ہی بیان کرے، اور دوست کی گلی میں پھرے، جب تک معارف یاد نہ کرے، یعنی جو معرفت کی باتیں ہیں یاد نہ کرے، تب تک عارف ہو ہی نہیں سکتا۔ بعد از آن فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ اہل محبت کی فریاد بوجہ شوق اور اشتیاق اس وقت تک رہتی ہے، یعنی شوق اور اشتیاق کی وجہ سے محبت والوں کی فریاد، ان کا سوال اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ وہ دوست سے مل نہ جائے، اس واسطے کہ عاشق اسی وقت واویلا کرتا ہے جب تک معشوق سے اس کا وصال نہ ہو، معشوق سے اس کی جب تک ملاقات نہ ہو تب تک وہ واویلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے۔ جب معشوق کو دیکھ لیتا ہے تو گفتگو بیچ سے اڑ جاتی ہے۔ پھر زبان مبارک سے فرمایا کہ ندیوں میں بہتا ہوا پانی شور کرتا ہے، ندیوں میں بہتا ہوا پانی شور کرتا ہے، لیکن جب سمندر میں جا گرتا ہے تو پھر آواز بند ہو جاتی ہے۔ اس طرح جب عاشق کو معشوق کا وصال ہو جاتا ہے، ملاقات ہو جاتی ہے، تو عاشق واویلا نہیں کرتا، یعنی شور نہیں مچاتا۔ بعد از آن فرمایا کہ میں نے شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے دوست بھی ہیں کہ اگر دنیا میں وہ ان سے ایک دم حجاب میں رہے، اگر دنیا میں وہ ان سے ایک دم پردے میں رہے تو نابود ہو جائیں، یعنی بالکل ختم ہو جائیں اور عبادت نہ کر سکیں، تو وہ اتنے اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور اللہ کے ایسے دوست ہوتے ہیں۔ بعد از آن، یعنی اس کے بعد اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ عبداللہ حنیف رحمۃ اللہ علیہ بھول کر دنیا کے کام میں مشغول ہوئے، دنیا کے کام میں لگ گئے۔ یاد آیا یہ تو دوست کے خلاف ہے، قسم کھائی کہ جب تک زندہ رہوں گا دنیاوی کام میں مشغول نہیں ہوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد 50 سال تک زندہ رہے، لیکن آپ کو کسی دنیاوی کام میں مشغول نہ پایا، دنیاوی کام میں لگا ہوا نہ پایا۔ پھر بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے ولولے عشق کی بابت فرمایا، آپ کے عشق کے ولولے کے بارے میں فرمایا کہ آپ ہر صبح نماز سے فارغ ہو کر ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر فریاد کیا کرتے تھے، یہ درخواست کیا کرتے تھے، ایک روز یہ آواز سنی، یوم تبدل الارض، یعنی اس وقت وصال ہوگا جب زمینیں لپیٹ لی جائے گی اور زمینیں پیدا کی جائے گی، یہ زمینیں جو ہے لپیٹ لی جائے گی اور دوسری زمینیں پیدا کی جائے گی۔ پھر اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ بایزید بستامی علیہ الرحمہ بستام کے جنگل میں نکلے، عالم شوق اور اشتیاق میں پڑھ کر یہ فریاد کرتے تھے کہ جتنا میں جنگل میں دیکھتا ہوں اسی قدر مجھے دکھائی دیتا ہے کہ یہاں عشق برسا ہوا ہے، یہاں سے پاؤں نکالنا چاہتا ہوں لیکن نہیں نکال سکتا۔ پھر فرمایا کہ محبت کی راہ ایسی راہ ہے، ایسا راستہ ہے جو عشق کی راہ میں پڑتا ہے اس کا نام و نشان نہیں ملتا۔ اسی موقع پر فرمایا کہ اہل عرفان یاد الہی کے سوا اور کوئی بات زبان سے نہیں نکالتے۔ پھر فرمایا کہ عارف سے ادنا بات یہ ظاہر ہوتی ہے
کم سے کم یہ بات تو ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ملک و مال سے بیزار ہو جاتا ہے، دنیا کے مال سے اور دنیا کی سلطنت سے، ساری چیزوں سے بیزار ہو جاتا ہے۔ پھر آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ حق تو یہ ہے کہ وہ اس کی دوستی میں اگر دونوں جہاں بھی خرچ کرے تو بھی تھوڑا ہے۔ بالکل آنکھیں آپ کی نم ہو گئی اور کہنے لگے کہ اس کی دوستی میں اگر دنیا اور یعنی دونوں جہاں بھی خرچ کر دے تو بھی تھوڑا ہے۔ پھر فرمایا کہ اہل محبت اگرچہ محبت میں مہجور ہیں، یعنی محبت میں اگرچہ کہ ان کو چھوڑ دیا گیا، لیکن کام ایسے لوگوں کا سا کرتے ہیں، کام ایسے لوگوں کی طرح کرتے ہیں جو سوئے ہوئے ہیں، اگر جاگیں تو مطلوب کے طالب ہیں، اگر جاگ جائیں تو اس کے طلبگار ہے جس کی ان کو طلب ہے، اور اپنے دوست کی طلبگاری سے فارغ ہے، مشاہدہ معشوق میں مشغول ہے، مطلب معشوق کے دیدار میں لگے ہوئے ہیں۔ معشوق ایسا ہے جو خود عاشق کو دیکھنے کے لیے بیٹھتا ہے، محبت کی راہ میں مطیع کام سے نکلتے ہیں، محبت کے راستے میں جو اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں وہ کام سے نکلتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ خواجہ سمنون محب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اولیاء کے دل خود اس بات میں مطیع ہے، لگے ہوئے ہیں، فرمانبردار ہے کہ اس کی معرفت اور محبت کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، اس لیے عبادت میں مشغول ہے، بس خاص بوجھ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ مجاہدہ و ریاضت سے ملال ہوتا ہے، غم ہوتا ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا ملال ہوتا ہے، یوں کہہ لیجیے اکتاہٹ ہوتی ہے۔ بعد ازاں فرمایا اس کے بعد فرمایا کہ عارف وہ شخص ہوتا ہے جو اس بات کی کوشش کرے کہ دم ہاتھ میں لائے، دم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اپنی ساری عمر اس ایک دم کے بدلے میں خرچ کرے، اگر ایسے دم کو آسمانوں اور زمینوں میں سالہ سال بھی ڈھونڈے تو بھی نہ پا سکے۔ بعد از آن فرمایا اس کے بعد فرمانے لگے کہ میں نے اپنے شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا ہے کہ اگر کسی شخص میں 3 خصلتیں پائی جاتی ہے یا 3 خصلتیں پائی جائیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اسے دوست رکھتا ہے، سخاوت اور شفقت اور تواضع۔ تو سخاوت جو ہے دریا کی طرح ہو، شفقت آفتاب کی طرح ہو اور تواضع زمین کی طرح ہو۔ تو سخاوت، شفقت، سخاوت دریا کی سی، شفقت آفتاب کی سی اور تواضع زمین کی سی، یعنی مثال دے کر بتلایا کہ سخاوت دریا کی طرح ہونا چاہیے، شفقت سورج کی طرح ہونا چاہیے، تواضع زمین کی طرح ہونا چاہیے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہر ایک چیز کیسی ہے، دریا کس طرح بہتا ہے اور آفتاب کیسے روشنی دیتا ہے، تو شفقت بھی ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے۔ تواضع زمین کیسی بچھی ہوئی ہے اور اس کے اندر کتنا جھکاؤ ہے، ایسا تواضع ہونا چاہیے۔ بعد از آن فرمایا اس کے بعد فرمایا کہ حاجی لوگ تو قالب کو لے کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور پھر بھی انہیں مشاہدہ حاصل نہیں ہوتا، یہ قلب لے کر وہاں جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے، پھر بھی وہ دیکھ نہیں پاتے جو چیز دیکھنا چاہیے، مگر اہل محبت اور عاشق لوگ دل سے حجاب عظمت کے عرش کا طواف کرتے ہیں، یعنی عظمت کے جو پردے ہیں تو اس کے عرش کا طواف کرتے ہیں، اگر اس کے سوا اور چیز کو دیکھ پاتے ہیں تو فریاد کرتے، کسی اور چیز کو دیکھتے ہیں تو درخواست کرتے ہیں، وہ صرف اسی کے مشاہدے کو پسند کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اہل سلوک میں محبت ایک ایسا عالم ہے کہ لاکھوں علماء اس کے سمجھنے کی خواہش کرتے ہیں، لیکن ذرہ بھر بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ محبت کا جو عالم ہے، لاکھوں علماء اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ذرہ بھر بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور زہد میں ایسی طاعت ہے، ایسی فرمانبرداری ہے جس کی زاہدوں کو خبر نہیں اور اس سے غافل ہے، زاہدوں کو بھی خبر نہیں۔ وہ ایک بھید ہے، وہ ایک راز ہے جو دونوں جہاں سے باہر ہے اور جسے اہل محبت اور اہل عشق کے سوا کوئی نہیں جانتا، اہل عشق کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر فرمایا کہ اسے وہی شخص جانتا ہے جو ان دونوں جہانوں میں ثابت ہوتا ہے، جو اسے جانتا ہے وہ ہرگز اسے نہیں دیکھتا۔
اس کے بعد دعویٰ کرنا چھوڑ دیتا ہے تاکہ اسے رنج میں رکھے بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ جو عشق و محبت میں گفتگو اور حرکت اور مشغلہ ہے، عشق و محبت میں گفتگو اور حرکت اور مشغلہ ہے یعنی شغل ہے، یہ اس وقت ہے جب تک باہر ہیں۔ عشق و محبت میں گفتگو وغیرہ یہ سب کب تک کے ہے؟ جب تک باہر ہیں۔ جب اندر آ جاتے ہیں تو پھر آرام، خاموشی اور سکونت حاصل ہوتی ہے، یعنی اب بات چیت نہیں ہوتی، اب کوئی مشغلہ نہیں ہوتا، آرام، خاموشی، سکونت، ایک دم سکون، کوئی حرکت نہیں۔ تو تینوں چیزوں کی ضد، گفتگو کی ضد خاموشی، حرکت کی ضد سکونت، مشغلے کی ضد آرام۔ گویا وہ فریاد اور شور نہیں ہوتا، وہ درخواست اور وہ شور اور غل نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ یہ دلیری اتنی نہیں کہ خواجہ دوست کی درگاہ سے عاری ہے، دوست کی بارگاہ سے بالکل کنارہ کش ہے، ایسا نہیں ہے، اور اپنے آپ پر عاشق ہے، ایسا بھی نہیں۔ جب حضوری حاصل ہوتی ہے تو پھر فریاد و گفتگو نہیں رہتی۔ جب حضوری حاصل ہوتی ہے، اللہ یہ حضوری ایک کیفیت ہے، تو جب وہ حاصل ہو جاتی ہے تو پھر فریاد یعنی درخواست اور گفتگو نہیں رہتی۔ جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یہ فوائد ختم کر چکے تو دعا گو اور خلقت واپس چلے آئے، یعنی مخلوق اور جو خود بیان کرنے والے ہیں، نقل کرنے والے ہیں، وہ بھی واپس چلے آئے اس مجلس سے۔ الحمدللہ علی ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر شکر ہے۔ بحمدہ تعالیٰ دلیل العارفین کی 9ویں مجلس ہماری مکمل ہوئی۔ اللہ عز و جل ہمارے اس پڑھنے کو اور آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور اس ادارے کے لیے بھی اللہ رب العالمین اس کام کو دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔